اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے پہلے میں نے جو ہے 2 سال پہلے جب میں انڈیا گیا تب میکڈونلڈ 26-27 9th ایونیو پہ ٹھہروں گا کر کے بتایا تھا۔ 1 مہینہ میں وہاں ٹھہرا رہا، لوگوں کو باہر نکل کے اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تو میرا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن کوئی بھی اسلام کو سمجھنے کے لیے نوجوان بچوں میں یا کوئی بھی آدمی یہ دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے یعنی دعوت کی غرض سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ افسوس کی بات ہے۔ پھر اتفاق سے میں جب دیکھا کہ میرے ویڈیوز کو کوئی نہ کوئی تعاقب کر رہا، جیسا میکڈونلڈ میں ایک عورت ایسی آئی جو چہرے سے ویسٹ انڈیز میں انڈین جو ہے یا افریقہ میں جو مائیگریٹ ہو کے انڈینس ہے، بہرحال وہ انڈین جیسی تھی یا پھر ساؤتھ کے چہرے والی تھی، جو ہمارے کالے پیلے گورے ایسے ہوتے ہیں مدراس کی طرف۔ تو بہرحال کوئی نہیں آیا، اور میرے کو وہ لوگ چیک کرے کہ کوئی اس سے کیا لے رہے بات۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی میرے سے ملتا تو لوگ برابر انویسٹیگیشن کرتے کہ کیا بات دینا چاہ رہا۔ میرا مقصد تو پیس کا ہی رہتا ہے، اسلام کے معنی پیس ہے اور میں پیس کا قائل ہوں۔ اسلام کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ محبت سے اسلام کو دو۔ ہم نہ تو کوئی لالچ دیتے ہیں پیسے کی، نہ تو ہم کوئی لالچ دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ان کو جنت کی جو ہے حقیقت دو، تاکہ ان کو جنت کے لیے مائل ہو کے عمل کرے، اور دوزخ سے بچنے کے لیے ان کو ڈراؤ، تاکہ وہ دوزخ سے بچنے کے لیے یہاں بعمل ہو جائے گناہوں سے بچنے کا۔ تو بہرحال اس 2 سال پہلے نہیں آئے، پھر پچھلے سال گیا میں 6 مہینے رہا۔ ابھی میرا یہی سال کا ہے وہ، کیونکہ میں گیا تھا نومبر میں، مئی میں واپس آ گیا تھا۔ اب میں پھر نومبر میں چلے جا رہا ہوں۔ پھر میں جو ہے یہاں کی سردیوں میں نہیں رہتا، کیونکہ سردیاں میرے کو یہاں پر اب نہیں جمتی ہے عمر میں، تو سردیاں گزار کے آؤں گا انشاءاللہ اگر حیات رہی تو، اور پھر دعوت کا کام کروں گا حیدرآباد جا کے، حیدرآباد دکن انڈیا۔ اور میرے مسلمانوں، اگر سے آپ کو واقع دین کا کام کرنا ہے، آپ کے دل میں تڑپ ہے، کیونکہ ہائیڈ پارک ایک ایسی جگہ ہے لندن کی جہاں ڈیلی مباحثے ہوتے، ڈیلی ڈیبیٹس ہوتے۔ اسپیشلی ہمارے مسلمان جتنے بھی وہاں ڈیبیٹ کے لیے آتے، اللہ کے فضل سے وہ لوگ غازی کی طرح جو اپنے اسلام کو ڈٹ کے مقابلہ کرتے۔ یہود و نصارہ، بت پرست، یہ سب آتے اور سب کے سب بھاگ جاتے ان کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں گے جتنے وہاں ہمارے مسلم بھائی ہوتے ہیں، عربی اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے یا کہیں اور کے مسلمز، وہ ٹکے ہوئے ہیں ابھی تک مسلسل 4-6 سال سے تو دیکھ رہا ہوں میں ان کو، لیکن اصل پیغام کوئی نہیں دیکھ سکا آج تک۔ آپ کو میں اس میں ایسا پیغام دینے والا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں حیدرآباد چنتل میں مسجد رحمان پلر نمبر، کیونکہ وہ رنگ روڈ ہے ایئرپورٹ جانے کی، مہدی پٹنم سے شروع ہو کے ایئرپورٹ جاتی ہے، تو اس میں 197 پلر نمبر کے پاس مسجد ہے، مسجد رحمان۔ میں ملاقات کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو درد ہے کہ دین کو کیسے فروغ پروان چڑھا سکے، پرواز ہو اس کی، جیسے شاہین کی پرواز کہتے ہیں علامہ اقبال، ویسی آپ دھوم مچا دے سکتے یہ بات سے۔ اس بات سے میں زندگی میں اتنی اہم بات اب نوٹ کیا
کہ یہ بات پہ اب تک جتنے بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی یہ بات. اتفاق سے کل انگلش کا ویڈیو بنا رہا تھا، بناتے وقت ہی اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں کئی باتیں ڈالتا ہے. اس واسطے میں کبھی بھی فور کاسٹ کرتا ہوں، وہ باتیں صحیح ہوتی ہے، اور پھر ہزار نشانیاں میں اللہ کی بتایا. اور پھر یہ تو ایک ایسا منطق ہے، یہ ایسا آپ کا جو ہے ذہن کے پرخچے اڑ جاتے. آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو آپ کو حملہ کرتے ہیں اسلام پہ، ان کے ہوش اڑ جاتے. تو میں حیدرآباد میں رہوں گا، اور چاہے تو آپ وہاں ملاقات کر سکتے، ورنہ ایک مسلمان اگر یہاں امریکہ میں سچا ہے، یا کینیڈا میں، یا یورپ میں، یا جہاں کہیں بھی میرے نشانیاں ہزار دیا میں اسلام کی، وہ لو، بک بناؤ. اور اگر سے آپ ٹی وی کے چینلز پہ پیغام دینا چاہ رہے تو 3 باتوں میں آپ پیغام دے سکتے ہیں ٹی وی چینلز پہ. جیسا وہ لوگ کرسچینٹی کا پیغام دیتے ہیں، آج کل ہندو کے بھی دیوالی کے وقت میں فیسٹیول کا وہ لوگ جو ہے فیسٹیول کا پیغام دیے لوگوں میں، ہندو امریکہ میں. تو اس طرح سے مسلمان کے پاس اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو آسانی سے زکوٰۃ کے پیسے وہ خرچ کر سکتا ہے. ٹی وی پر یا بل بورڈز بنا کر 3 ہی باتیں دینی ہیں. ایک تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایمبرالوجی سے پیدا کیا بنا باپ کے، یہ بتانا ہے. اور وہاں پر بریکٹ میں لکھ سکتے آدم وداؤٹ فادر مدر، بنا ماں باپ، اور حوا علیہ السلام بنا ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے کر کے لکھ سکتے ہیں پیدا کیا. یہ 3 باتیں لکھے تو 2 باتیں جو اور کرسچن جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیا. لیکن یہ ایک سسٹم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے پیدا کیا کیونکہ ماں کی بچے دانی سے نہیں آئے، جسم کی پھسلی میں سے آئے آدم کی، وہ بتانا ہے. اور بنا باپ کے اس واسطے کہ کرسچنوں کو بھی معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام ورجن تھی، تو یہ ایک دینا ہے. دوسرا آپ کو چیلنج کے طور پہ یہ ہے کہ ہیومن یعنی انسان مل کے نہیں رہتا. جیسے ہم تینوں ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ کے ہیں بولتے ہیں لوگ، جو کرسچنس اور مسلم، مگر میں جو اور کرسچن سے بھی اگری نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس اختلافات ہی نہیں بلکہ بہت سارے اللہ سے دور کرنے اور اسلام سے دور کرنے والی باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہودی عبادت یہودیت کی کرتا، اسلام سے سملر نہیں رہتی، اور کرسچن کی بھی عبادت اسلام سے سملر نہیں رہتی، اس واسطے کہ ان کے بائبل میں پورک نہیں کھانا ہے، پورک کھاتے وہ لوگ. تو فیتھ یہاں ہی مٹ جاتا ان کا، خنزیر کھانے سے، بد جانور کھانے سے. اور پھر انسان مل کے نہیں رہتا، خون بہے گا. اب یہ رشیا کی جنگ میں پوٹن کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تو یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ نہ مت روک، اس کو دھمکی دے رہا، سمجھو یہ بات کو. تو اس طرح سے انسان مل کے نہیں رہتا، خون بہے گا. 2 تیسری بات یہ ہے، اب میں جو دے رہا ہوں اس کو سمجھو. اللہ نے چیلنج کیا قرآن میں کہ ایک چیپٹر بنا کے بتاؤ قرآن کی طرح سملر، ملتا جلتا، یا ایک آیت بھی بناؤ. یہ بھی چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ، اور بولا ساری دنیا کو ملا لو، تم جنوں کو بلا لو، شیطانوں کو بلا لو، انسانوں کو، کوئی بھی مخلوق کو بلا لو، لیکن قرآن کا ایک سورہ لکھ کے بتاؤ جیسا.
تو میں اس میں یہ چیلنج دینا چاہ رہا ہوں کہ کرسچن بولتا جیسس خدا ہے تو ان کو بولو، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جو بول رہے عیسیٰ علیہ السلام اگر تمہارا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا ہولی اسپرٹ فادر ہے، سن ہے، تو ان کو بولو کہ ایک قرآن کی طرح لکھ کے بتائے، کیونکہ اللہ چیلنج کر رہا تو ہمارا مذہب ہی نہیں رہتا اگر تمہیں قرآن کا سورہ بتا دیا ہے، چیپٹر بنا کے بتا دیے تو 2000 سال پہلے کرسچینٹی بنی، عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچینٹی بھی نہیں معلوم، عیسیٰ علیہ السلام چرچ بھی نہیں جانتے، عیسیٰ علیہ السلام بائبل بھی نہیں جانتے۔ اگر تم سمجھ رہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی مارمن کا ایک پروفٹ آیا تو ان کو بھی بولو ایک جو ہے قرآن کی جیسا ایک چیپٹر بنا کے بتائے۔ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اللہ کا چیلنج ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر ہر سورے میں میتھمیٹکس کا، نیمرالوجی کا یعنی حساب کا ایک راز پنہا رکھا، چھپایا، اس میں وہ ڈیجٹس نہیں آ سکتے۔ جیسے میں 7 کا جو ہے ہندسے کا بتایا کہ دیکھو یہ 2 سوراخ ہے، 2 سوراخ یہاں ہیں، منہ کے اندر سوراخ ہے، سامنے آپ پیشاب کرتے آپ کے پینس میں سوراخ ہے، آپ پیچھے سے پاخانہ کرتے، ٹٹی کرتے، باتھ روم جاتے، وہاں پہ سوراخ ہے، تو 7 سوراخ والا انسان بنا، ہر چیز 7 کی ہے، 7 رینبو، 7 ڈیز اور 7 آسمان، 7 اس طرح سے 7 کا ڈیجٹ اللہ راز رکھا قرآن میں، اس طرح سے وہ راز ان کو نہیں مل سکتا، اس واسطے وہ قرآن نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج ہے۔ سائنٹیفک بھی اللہ تعالیٰ جتنے بتایا، سائنس ڈسکور کر رہی سو، اور سارے سائنٹسٹ مسلمان ہو جا رہے ہیں، کوئی اور کتاب کے اس طرح سے ڈسکور کر کے، نہ تو بائبل ڈسکور کر کے کوئی سائنٹسٹ بائبل کی بات صحیح ہے کر کے کرسچن بنتا ہوا آج تک نہیں دیکھا، نہ تورا کی، نہ سام کی، نہ گیتا ویداس کی۔ میجارٹی میں مسلمان ہو رہے میتھمیٹکس کی وجہ سے، میجارٹی میں مسلمان ہو رہے سائنس کی وجہ سے، میجارٹی میں مسلمان ہو رہے تاریخ کی وجہ سے، اس واسطے کہ جودی مسجد نوح علیہ السلام کی ملی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے، علی رضی اللہ عنہ کا، حسین حسین رضی اللہ عنہ، پوری شجرہ فیملی کا ہے باضابطہ ناموں کے ساتھ۔ اور پھر پچھلے جو کتابیں ہیں ادریس علیہ السلام کے جیسی بکس میں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر ہے، نہ کوئی اور خدا کا جو ہے اس میں اشارہ ہے۔ اللہ کی اس سے پہلے کی بھیجی ہوئی کتابوں میں بھی صرف اللہ جو اسلام ہے، اللہ جو پیغمبر پورے مسلم ہے، اللہ جو ہے میراکلس اسلام میں رکھا، اللہ قرآن سے پہلے کی کتابوں میں بھی میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، اس میں ہسٹری ہے۔ تو ایک چیلنج نہ ہندو کا خدا بریک کر سکتا، نہ جوئش کا خدا بریک کر سکتا، نہ کرسچنوں کا خدا بریک کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس واسطے کہ قرآن چیلنج کر رہا کہ ایک قرآن کے جیسا بناؤ، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو برابر بریک کرتا۔ اس واسطے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی اذان دے رہے۔ دنیا میں ہم 24 گھنٹے ہو رہی، ساری دنیا میں مائنورٹی میں بھی کئی کنٹریز میں پھیل گئے مسلمان، اسلام چپے چپے میں آ گیا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کچے پکے گھروں میں اسلام کو داخل کرا دے گا، بولا داخل ہو گیا، تو مائنورٹی کے کنٹریز میں بھی اذان دی جا رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، ڈکلیئر کیا جا رہا۔ اب اس ڈکلیئر سے شیعائزم بھی ختم ہے، اس ڈکلیئر سے قادیانیت بھی ختم ہے، اس ڈکلیئر سے وہ بھائی مذہبی فیل ہے۔ کیوں فیل ہے؟ کہ ایک بھی کوئی بولے کہ ہمارا شیعائزم صحیح ہے تو ایک قرآن کے جیسا بنا کے بتاؤ۔ تم گروپ بنا لیے نقصان میں ہو، تم قادیانیت بنا لیے تم نقصان میں ہو، تم بھائی بول رہے ہیں تم نقصان میں ہو۔ اس طرح کے بہت گئے گروپ بھی مسلمانوں میں بھی کرسچنوں کی طرح۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں اس میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ
آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے. آدم بنا ماں باپ کے، حوا بنا ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے. یہ 3 کیٹیگریز ہے. اور اللہ انسان مل کے نہیں رہتا بولا. اس واسطے ہم 3 گروپ کے، جو کرسچن اور اسلام ہے. اور اللہ خون بہائے گا بولا. آج یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی. آج جو ہے یہاں پر لبنان اور غازہ اور جو ہے رفح میں فلسطینیوں کے ساتھ یہودیوں کی جنگ چل رہی. اور جو ہے 3rd ورلڈ وار ہونے والا ہے. آلریڈی 2 وار میں قرآن کہا جیسا انسان خون بہا دیا. ہٹلر 60 لاکھ یہودیوں کو مارا. خون بہانا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بولا 2 بار یہ لوگ جو ہے زمین پر پوری جگہ خون بہائیں گے. وہ ہو گیا. اور پھر میں چیلنج دے رہا ہوں میرے مسلمانوں، بک بنا کے تم جو ہے آخرت کیش کرا سکتے ہو. میرے اس دعوے کو سمجھو. میں تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، عاجزی، ان کے ساری منت سماجت اور آپ کا احترام کرتے ہوئے ادباً گزارش کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیلنج دو. نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نہ بیٹا ہے. اگر ہے تو ایک قرآن بنا کے بتا. بولو اسلامی ختم. اللہ کے ہی جو یہ لوگ کہہ رہے پھونک کے اسلام ختم کریں گے، نہیں کر سکے. اللہ کا دین چپے چپے میں آ گیا. اللہ کا دین بڑھتے جا رہا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بتایا کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ میری طرف بڑھتا ہے، بڑھتے ہی رہے گا. اللہ نے مجھے اتنی دور لے کے آیا اسلام میں کہ اب میں انڈیا میں جاؤں گا. میرا مقصد صرف یہی بتاؤں گا لوگوں کو کہ ایک کتاب بنا کے بتا. بولو ہندو رام والوں کو کہ بھائی تمہارا خدا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے، تم بول رہے ہیں مانتے، مگر تمہارے خدا کو بولو کہ قرآن کے جیسی بنا کے دنیا میں دکھاؤ. بولو کیونکہ اوتار میں تو آیا ہی بول رہے ہیں ان لوگ. تو اوتار میں نہیں آیا تو نہیں آیا، کم از کم قرآن کے جیسی بنا کے شیطان کے ذریعے بھیجو. بولو یا جنات کے ذریعے. جنات تو صرف مسلمان مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں. جنات کی ایک حقیقت یہ بھی رکھ دوں آپ کو کہ ہمارے سسرے کے والدہ نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے جن نماز پڑھتا تھا. ہمارے انڈیا کے اندر کئی مسجدیں جنات بنائے راتیں رات. ملیشیا، انڈیا اور انڈونیشیا میں بھی بنائے. تو اس طرح سے جن ان کے پاس چرچ اور مندر کیوں نہیں بنایا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان جتنے شیطان ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، ہماری درگاہوں پہ آ کے شیطان اتارتا ہے. نیلور کے اندر دیکھ سکتے آپ. ایسے کئی درگاہیں ہیں. سلیمان بابا حیدرآباد میں شیطان آیا تو بتا دیتے ہیں انہوں. اس طرح سے دوسرے اسٹیٹس میں بھی جاؤ، درگاہوں پہ شیطان آیا سب معلوم ہو جاتا. شیطان کو بھگانے والے عالم ہیں ہمارے پاس. ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ گھر میں شیطان نہیں آنے کے لیے ہم لوگ جو حزب البر پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ آیت کریمہ کرائے تو آپ کے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نمک اور شکر میں. زندہ کرامتیں ہیں نا، یہ زندہ موجود ہے نا. پوری دنیا کے اندر ویڈیوز میں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، سجدہ کر رہے ہیں پورے جانور. فرشتے کر رہے ہیں مکے میں آ کے، جنات کر رہے ہیں مسجدوں میں آ کے. گھروں میں جنات نیک آتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی تو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے نا. تو مخلوق ساری اللہ کی عبادت کر رہی. ان کے پاس کوئی بھی مندر میں سوائے شیطان کے، شیطان ان کو دولت سے نواز رہا جیسا دکھتا ان کو، ان کی منتیں پوری ہوئی جیسا دکھتا ان کو. اور جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہر وقت رہتے. اللہ کون ہے نہیں پوچھے آج تک. شیطان کون ہے، اللہ کون ہے، یہ بت کی کیا ضرورت ہے یہ نہیں پوچھے. جب اللہ ہے موجود تو بت کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر.